سامعین، ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر طاہر اقبال اسکالر ہیں، جو اس وقت اقبال اکیڈمی پاکستان میں اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ 25 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 12 کتب اقبال کی شاعری، فکر اور فلسفے پر مشتمل ہیں۔ آپ کے تحقیقی مقالے بین الاقوامی سطح کے جریدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ مسلسل ٹی وی پر قومی سطح کے چینلز کی شان بنتے ہیں، مختلف فکری، ادبی، عصری اور تدریسی پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ سوزی سخن نامی قومی سطح کے جریدے میں لکھ بھی رہے ہیں۔ بہت سے ممالک کے دورے کر چکے ہیں، جن میں آپ متعدد بین الاقوامی کانفرنسز میں اپنے مقالے پڑھتے رہے ہیں۔ آپ بہت سی قومی جامعات میں بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز کے ممبر رہے ہیں۔ آپ اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ اصلی تہذیبی تصادم اور فکر اقبال کے نام سے لکھ چکے ہیں۔ آپ کا موجودہ تحقیقی کام اقبال کی فکر پر روشنی ڈالنا ہے۔ حاضرین، ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کو علامہ اقبال اور کشمیر کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور طالبات کی معلومات میں اضافہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ڈاکٹر عروبہ صدیقی صاحبہ، منتظم اعلیٰ مجلس اقبال کی انتہائی تاریخی درسگاہ کے اندر مجھے اقبال اور کشمیر کے بارے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ مجلس اقبال کو جاتا ہے کہ اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کی یہ سرگرمی ہے، اپنی نسل نو کے شعور کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے، اپنے مسائل سے آگاہ کرنے، اور اپنی جو تہذیبی زندگی جو نامکمل کے ایجنڈے ہیں ان کے بارے میں باخبر رکھنے کی کوشش ہے۔ اس میں ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کام ہے۔ عزیز طالبات، کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے لیے نہیں، اس خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کا نشان ہے اگر اس مسئلے کو بر وقت حل نہ کیا گیا۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کا، تو علامہ کا ایک خاص تعلق ہے کشمیر کے ساتھ، قطع نظر اس کی کہ علامہ خود کشمیری ہیں۔ کشمیر سے وہ خاندانی طور پر، نسلی طور پر، علاقائی طور پر وابستہ ہیں۔ کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ حاضر گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ کا تعلق بہت پرانا ہے۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کشمیر کمیٹی موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بدلی اور شہریار آفریدی صاحب کو اس کی چیئرمین شپ دی گئی، تو انہوں نے پھر پاکستان بھر سے جو مختلف شعبہ جات کے لوگ تھے ان کو بلایا تاکہ وہ تھوڑا سا انلائٹن ہوں اور کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اس مسئلے کو ملکی۔ تو مجھے بھی موقع ملا جب انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ علامہ کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے ہم کشمیر کی کیا ریلیونس دنیا کو دکھا سکتے ہیں، تو میں نے ان کو عرض کیا، حضور والا، آپ اس وقت جس کمیٹی کے چیئرمین ہیں یہ پاکستان کی سب سے ہیوی ویٹ کمیٹی ہے۔ پارلیمنٹ کی 60-70 کے قریب کمیٹیز ہیں، یہ واحد کمیٹی ہے جس میں 60 MLAs ہیں، جس کا کروڑوں میں بجٹ ہے، اور اس کا مینڈیٹ اتنا بڑا ہے شاید پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کمیٹی کا شرح نسب کیا ہے؟ یہ وہ کمیٹی ہے جس کا شرح نسب علامہ اقبال کے ساتھ جا کے ملتا ہے، کہ پہلی کشمیر کمیٹی خود علامہ کی تجویز پہ بنی تھی، اور اس سے بھی پہلے 11 مئی 1909 کا علامہ کا ایک خط ہے جو علامہ نے اس زمانے میں لکھا، جس میں انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ مجلس اقوام کشمیر قائم کی جائے۔ کشمیر کی جو مظلوم قومیں ہیں جن پہ کشمیر کے حکمران ظلم کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو
محفوظ کرنے کے لیے ایک مجلس قائم کی جائے. پھر 1921 میں علامہ نے وزٹ کیا کشمیر کو. پھر 1931 میں جب کشمیر کمیٹی بنی، آپ جانتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود اس کے چیئرمین تھے، سربراہ تھے، اور علامہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. تو اس کے اندر علامہ کی کنٹریبیوشن ہے. پھر کچھ مسائل ہوئے، علامہ الگ ہوئے، دوبارہ علامہ کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، علامہ اس کمیٹی کے پھر سربراہ بھی رہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کشمیر کاز کے ساتھ علامہ کی جو وابستگی ہے وہ اپنی زندگی کے دوران کتنی زیادہ تھی اور کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے کنسرن. آج جب ہم کشمیر کے مسئلے کو دیکھتے ہیں عزیز طالبات، چند ایک ایسے فیکٹس ہیں جن سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. کشمیر اس یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ سب سے قدیم ترین مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا ابھی تک. اس پر یونائٹڈ نیشن کی سب سے زیادہ قراردادیں ہیں جن کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے. کشمیر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے 110 ممالک سے بڑا خطہ ہے. دنیا کے 110 ممالک رقبے کے لحاظ سے کشمیر سے چھوٹے ہیں اور وہ آزاد ہیں، لیکن کشمیر آج بھی غلام ہے. اور یہ مسئلہ اس وقت زیادہ سنگین ہو گیا جب مودی حکومت نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا. آپ جانتے ہیں کہ 1924 کا جو ڈومیسائل ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی غیر کشمیری کشمیر کا ڈومیسائل نہیں بنوا سکتا. کوئی غیر کشمیری کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا. کوئی غیر کشمیری کشمیر میں اسپیشل پرمٹ کے بغیر بزنس نہیں کر سکتا تاکہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن مودی حکومت نے کمال ڈٹائی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے، عالمی ضمیر کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہر طرح کی جس کو کہتے ہیں کہ غیر انسانی جو رویہ تھا اس کو شعار کرتے ہوئے اس کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا. اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل 270 ہے اور 35A ہے جس میں کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ڈیفائن کیا گیا تھا، اس کو اپنی جو اس کی عددی اکثریت تھی بی جے پی کی اس کو استعمال کرتے ہوئے اسے ختم کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بنیادی مقصد تھا اس کا کہ کشمیر کی ڈیموکریسی کو چینج کیا جائے، کشمیر کے اندر جو آبادی کا تناسب ہے اسے بدلا جائے، اور اس سے بھی بڑھتے ہوئے آگے آپ یہ سمجھیں یہ شاید پچھلے 3-4 ماہ یا 6 ماہ کی ڈیولپمنٹ ہے. کشمیر بلڈنگز ایکٹ آیا. اس کے بعد اب کشمیر کے اندر جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ کسی بھی عمارت کو کیپچر کر سکتی ہیں سیکورٹی کے نام پہ. اس کی تلاشی لے سکتی ہیں، اس کو مسمار کر سکتی ہیں، اس عمارت کو سرکاری کنٹرول میں لے سکتی ہیں، اس کے آبادی اس کے اندر جو رہائشی ہیں ان کو نکال سکتی ہیں، اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے کہ اس بلڈنگ کے اندر میرے دشمنی کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. جو نیا ڈومیسائل ایکٹ آیا ہے اس کے تحت 5 سال سے کشمیر میں رہائش پذیر ہے اسے کشمیر کا ڈومیسائل ایشو ہو سکتا ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو 10 سال سے کشمیر میں رہ رہا ہے غیر کشمیری ہے اسے کشمیر کا ڈومیسائل ایشو ہو سکتا ہے. اور کوئی بھی سرکاری افیشل چاہے وہ گریجویٹ ہے یا آرمی سے ہے اگر وہ 15 سال سے سرو کر رہا ہے کشمیر کے اندر تو اسے کشمیر کا ڈومیسائل ایشو ہو سکتا ہے. اور یہ سازش ہے. اس کے تحت وہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنی کشمیر کی فوج کے لوگ ہیں، کشمیری سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کو 15 سال کا وہ ایشو کر کے وہاں پہ کشمیر کا ڈومیسائل دے رہے ہیں اور کشمیر میں ان کو باقاعدہ رہائشی بنا رہے ہیں. جو پنڈت ہیں، جو ہندو ہیں، ان کو کشمیر سے شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ 10-15 سال کے اندر کشمیر کی ڈیموکریسی کو چینج کر دیا جائے. اور اگر انٹرنیشنل پریشر کے تحت کبھی پلیبیسائٹ کرانا بھی پڑے اس کا سوال ہے تو اس وقت سچویشن ایسی ہو چکی ہو کہ وہاں پہ کوئی صورت باقی نہ بچے. عزیز طالبات، کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. کشمیر وہ خطہ ہے جس کے قبرستان اس کے شہروں سے بڑے ہیں. کشمیر وہ خطہ ہے جس کے نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے،
کیا بننا ہے، مستقبل کیسے گزارنا ہے۔ اور میں تو جب کشمیر پہ بات کرتا ہوں ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں، وہ یہ: ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی کی قیمت کشمیر ادا کر رہا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی کی قیمت ہندوستان کے اقلیت میں بدلے ہوئے مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ کاش کا اس کا احساس ہو۔ یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا دنیا میں جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ آپ آج میں جا کے دیکھیں، جتنے انڈیا کے سفیر ہیں سارے علماء ہیں، سارے بھی بولنے والے ہیں، اور ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں خود تجربہ ہوا ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ کس طرح سے وہ نیشنل ایجنڈے کو لے کے چلتے اور کس طرح نیشنل کاز کے لیے سر کرتے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا موقف کیا کشمیر میں۔ اب یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں، جب ایشو آتا ہے کتنے مسلمان ملک ہیں جو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بٹ از دا ریزن انہیں پتہ ہے انڈیا کا موقف کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا موقف آگے نہیں جا سکا۔ عزیز طالبان، کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ضرور کر سکتے ہیں، اور اس کچھ کا حصہ اقبال بھی ہے۔ اقبال کیسے ہمیں ہیلپ کرتا ہے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے؟ عزیز طالبات، میں یہ عرض کروں گا کہ اقبال آپ کو وہ جذبہ دیتا ہے جس سے قوموں کی موت زندگی میں بدلتی ہے۔ اقبال آپ کو وہ جذبہ دیتا ہے جس جذبے کے طاقت کے تحت آپ دیواروں کو دروازہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان اسی جذبے کے تحت بنا تھا۔ آپ اس دور کو دیکھیں، اس زمانے کو دیکھیں، کتنے مشکل حالات تھے، آج سے زیادہ مشکل حالات تھے۔ پورا ہندوستان، یہاں پہ جو مسلمان تھے ان کی مالی حالت کیا تھی، ان کی تعلیمی حالت کیا تھی، ان کی سیاسی حالت کیا تھی۔ 100 سے زیادہ تو آپ کی جماعتیں تھیں یہاں، سیاسی جماعتیں جن میں مسلمان بٹے ہوئے تھے، علاقائی طور پر تفرقہ بازی کے لحاظ سے، مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر۔ معاشی حالت یہ تھی، پورے انڈیا کے چیمبرز آف کامرس میں سے کئی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں تھی، اور تعلیمی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کالجوں میں شاید 1% مسلمان طلبہ نہیں تھے۔ یہ پری پارٹیشن کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایسی بے سور سامانی میں آپ کا ملک بنا، کیوں بنا؟ کہ آپ کی قیادت کمٹمنٹ والی تھی، ان کے اندر کردار تھا، ان کے اندر یقین تھا، ان کے اندر کمٹمنٹ تھی نیشنل کاز کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے مفادات کو، ذاتی مفادات کو قوم کے مفادات پہ قربان کیا۔ ذاتی مفادات کے اصول کے لیے قومی مفادات کو ذریعہ نہیں بنایا۔ دس از دی ریئل اسٹیٹ۔ یہ وہ طاقت ہے جس سے قومیں بنتی ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ کو آپ 2 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ پاکستان کردار کی طاقت سے بنا اور پھر کردار کی کمزوری سے ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی تاریخ نہیں۔ 71 کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ آپ کے پاس صرف کردار کی کمی تھی۔ اگر آپ اس دور کے کردار کو دیکھیں تو آپ کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کردار کی کمزوری نے ہمیں دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ آج ہم اقبال سے وہ روشنی ہم لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب خود بالآباد کو دیکھیں، خود بالآباد عزیز طالبات اگر نہ ہوتا تو پاکستان نہ ہوتا۔ یہ ہماری جدوجہد آزادی کا میگنا کارٹا ہے۔ اس کا پولیٹیکل ورژن کیا ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا خود بالآباد۔ یہ خود بالآباد کا مختصر ترین تعارف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں علامہ نے کس طرح آپ کی تہذیب کو ڈیفائن کیا، آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑا، آپ کو ویژن دیا، آپ کو راستہ دیا، آپ کو تاریخ کی حرکت بتائی، آپ کو آپ کی اسٹرینتھ سے آشنا کیا۔ صرف میں آخری پیراگراف کا ایک جملہ آپ کے سامنے درج کروں گا جہاں پہ آپ کے علامہ نے اپنی باتوں کو کنکلوڈ کیا۔ علامہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے اس اینول سیشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا، صدر بنا دیا، مجھے صدارتی خطبے کے لیے بلایا، اور اس لیے بلایا کہ میں آپ کو کوئی پیغام دوں۔ میں آپ کو صرف ایک پیغام دیتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جتنی ہماری تاریخ ہے، اپنی پوری تاریخ کا حاصل، علامہ کہتے ہیں، میں نے یہ پایا at critical moments of their history it is Islam who saved the Muslims and not vice versa۔ اسلام کی پوری تاریخ یہ ہے، جب مسلمانوں پہ نازک وقت آیا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو۔ آپ اس کے دامن میں آ جائیں۔ علیکم انفسکم، یہ آخری الفاظ ہے طالبات کے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 45۔ مسلمانوں کو ہم نے ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے، اپنی خودی کو بیدار کرنا ہے، اپنے کردار کو بیدار کرنا ہے۔ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف اکٹھی ہوگی
تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اینڈ دین اٹ ہیپنڈ. آپ دیکھیں کہ 30 سے لے کے 47 تک کتنا ٹائم گزرا قوم کی زندگی میں. اتنے ٹائم کی حیثیت ایک لمحے کی نہیں اور آپ نے ایک ملک بنا دیا. آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے. علامہ مجھے طرف بلا رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو. جس خواب کے زمین میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک برچمند. وہ قوم جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میری موت مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ قوم ہے آتش چنار جس کی جینیٹکس میں ہے، بس اسے بڑکانے کی ضرورت ہے. جب اس کی آتش چنار بیدار ہو گئی تو پھر اس کے سامنے کوئی تاریخی ٹک نہیں سکتی. میں چاہوں گا یہ 3 اشعار کی نظم ہے، میں پوری نظم آپ کے سامنے پڑھ دوں. علامہ جی کہتے ہیں سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. کہ دل صرف اس دھڑکنے والے لطفے کا نام ہے، دل اس کے اندر موجود جذبے کا نام ہے، اسے دل کہتے ہیں. دیکھنے والا لوٹا تو جانوروں کے پاس بھی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے زندہ ہے. تمہارے ان کے دل میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے یہ آرزو ہے، یہ عزم ہے، یہ کنوکشن ہے، یہ ایک یقین ہے، یہ ایک آگ ہے، یہ جذبہ بلند ہے. گردش نو ستارہ کی ہے ناگوار اسے دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے نقش بند. بھئی کائنات کے شام و سحر اور ہیں، دل کے شام و سحر اور. دل اپنے شام و سحر خود تشکیل دیتا ہے، دل اپنا منظرنامہ خود پیدا کرتا ہے. اس لیے دل کی طاقت کو علامہ نے ایک اور جگہ کیا کمال انداز سے کہا، دل کیا ہے، اس کی مستی قوت کہاں سے ہے. کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تختے گئے، کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات، کیوں اس کی واردات بدلتے ہیں بے. جس قوم کا دل زندہ ہو جائے، جس قوم کے اندر عادیت پہ غالب آ جائے، تو اس قوم کی مثال اس طوفانی دریا کی سی ہوتی ہے جو جب چلتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا میں نے کہاں سے گزرنا ہے، بس وہ گزرتا ہے. اس کی گزرگاہ کو پھر لوگ دریا اور دریا کا راستہ کہتے ہیں. ہم اقبال سے اس توانائی کو لینا ہے، اس جذبے کو لینا ہے. اور عزیز صاحبان اس کے علاوہ بھی اقبال کو ہمیں نہیں چھوڑنا. ہماری اقبال مندی اقبال کے ساتھ ہے. سب کو پڑھنا چاہیے لیکن طالبات کو زیادہ پڑھنا چاہیے. کیوں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک مرد کو تعلیم دینا ایک مرد کو تعلیم دینا ہے، اور ایک بچی کو ایک طالبہ کو تعلیم دینا ایک نسل کو تعلیم دینا. جب آپ اقبال پڑھیں گے، اگر قوم اقبال پڑھے گی تو صرف قوم کے شعور تک اقبال آئے گا، اور اگر آپ اقبال پڑھیں گے تو نسلوں کے شعور تک اقبال آئے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بہت کامیابیوں، حقیقی علم کے نور، اور ہمارے جو اکابرین ہیں بانیان پاکستان ہیں ان کے ویژن کا امین بنائے. اسی میں ہمارا مستقبل ہے. بہت بہت شکریہ.